100 منافق دوستوں میں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے، منافقت نہیں۔ برداشت اور معاف کرنا انسان کی طاقت کی بہترین مثال ہے، جبکہ انتقام کی خواہش انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کرے، لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں بھول جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر بھی بیٹھے تو اسے رلانے سے گریز کرے، جاتی ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، قطرہ قطرہ کبھی کم نہ سمجھو۔ مرد کی اونچی آواز اسے ڈرا دھمکا سکتی ہے، لیکن عورت کی خاموشی مرد کی بنیادیں تک ہلا سکتی ہے۔ عورت کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے، مگر بستا صرف اس کی برداشت سے ہے۔ نیک بنو، مگر اتنے بھی نہیں کہ ہر دوسرا بندہ گناہ گار نظر آنے لگے۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے شوہر کا احترام کرنے والی کی تربیت میں اس کی ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ نہ شرک تھا اور نہ کفر، بلکہ پہلے گناہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ بناوٹی لوگوں سے سنبھل کر رہیں، پہلے رو رو کر آپ کے دکھ درد پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر زمانے والوں کو بتائیں گے۔ ہر چیز اٹھائی جا سکتی ہے زندگی میں، ہر موقع کا سوچ کے فائدہ اٹھاؤ، مگر کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ جائے نماز وہ واحد جگہ ہے جہاں رو بھی لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ کبھی کبھی ہم اور صرف اللہ جانتا ہے مرد کو محبت ہم پر کیا بیت اس عورت سے ہوتی ہے جو اس کی بات دھیان سے سنتی ہے، اور شادی اس عورت سے ہوتی ہے جو اس کی ایک نہیں سنتی۔ سچ کہتے ہیں لڑکیوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا، تبھی تو وہ ہر رشتہ دل سے نبھاتی ہیں، بے مطلب بے وجہ۔ عورت کو کوئی کام کبھی تھکا نہیں پاتا، رویے تھکا دیتے ہیں۔ میں اپنی ناقدری پر روئی بہت ہوں، میں اتنی عام تو نہیں کہ ٹھکرائی جاتی۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی، اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھوں سے ٹپکا ہوا آنسو ہوتا ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے بد اخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ مسلسل اہمیت کے باوجود اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ محدود ہے۔ نامحرم کبھی مخلص نہیں ہوتا، اور جو مخلص ہو وہ نامحرم رہنے نہیں دیتا، محرم بناتا ہے ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی ہو تو اس کی محبت نہیں بلا کا عشق ہو جاتا ہے۔ محبت میں عورت سے کوئی جیت نہیں سکتا، اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ کچھ لوگ اپنا وقت اچھا گزارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ فاطمہ کے واسطے اٹھتے تھے رسول، محترم اس لیے کہلاتی ہیں بیٹی۔ آدم سے چل رہا ہے خطاؤں کا سلسلہ، اور اولاد اپنے باپ کے نقش قدم پہ ہے۔ تم مردوں سے مقابلہ نہیں کیا کرو، کیونکہ ان کو ایک درجہ اوپر میرے رب نے دیا ہے تاکہ وہ تمہاری حفاظت کر سکے، نہ کہ اس لیے کہ تم ان کی برابری کرو۔ ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، مگر بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی نہیں مانتے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ روحیں اپنی جیسی روحوں کو ڈھونڈ لیتی ہیں، یہ طاقت انہیں ازل سے وحدت کر دی گئی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا پھرتا ہے عورت بے وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا رویہ، اپنا دھتکارا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا؟ یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی؟ آگے پیچھے رکھ نظر، ظاہر باطن ناپ، غافل سمجھ کر ڈس نہ لے یہ آستین کے سانپ۔ جب اپنے ہی پرندے کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ دنیا میں فقط ماں باپ کی خاطر کہانی موڑ دیتے ہیں، محبت چھوڑ دیتے ہیں۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی، نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے رو لو۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایات اور پھر تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ آنسوؤں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جب بھی آئیں تو سجدے میں گر کر اپنے رب کائنات کے حوالے کر دیں۔ عورت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ کسی پر جلدی اعتبار نہیں کرتی مگر اپنی پسندیدہ شخص کے لیے یہ اصول بھول جاتی ہے۔ دیمک زدہ کتابیں بھی یادوں کی زندگی، ہر ورق کھولنے کی خواہش میں پھٹ گیا۔ عورت موم صرف اپنی پسند کے مرد کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ ماں کی محبت، باپ کا پیار، باقی سب مطلبی ہیں یار۔ امید نہ کر اس دنیا میں کسی سے ہمدردی کی، بڑے پیار سے زخم دیتے ہیں شدت سے چاہنے والے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ درد پر جھک جاؤں، میرا رب بھی ایک، میرا سر بھی ایک۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا۔ کسی ناقدرے شخص سے محبت کرنا ایسے ہے کہ آپ سونے کے پیالے میں اسے آب حیات پیش کریں اور وہ اپنے ہونٹوں سے لگائے کے بجائے اپنے پیر دھو لے۔ میں جا چکی ہوں میرے واسطے اداس نہ ہوں، میں وہ ہوں تو نے جسے مسکرا کے چھوڑ دیا۔ جب کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا کرو۔ محبت ہوگی تو مل جائے گی، بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔ پاکیزہ ترین محبت ہے یہ کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہیں نہیں مل سکتا، اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ حسن کی بھی ایک اپنی زبان ہوتی ہے، یہ زبان لفظوں اور ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ ایک غیر فانی زبان ہے اور کائنات کا ہر آدمی اسے سمجھتا ہے۔ عورت کی ایک خوبی ہے، وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر ختم کر دیتی ہے۔ عورت بجائے خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی کہ مرد پیدا کرتی ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ مجھے مجبور کرتی ہیں تمہاری یادیں، ورنہ شاعری کرنا اب مجھے خود اچھا نہیں لگتا۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ واہ ابن آدم، 5 فرض نمازیں سنبھالی نہیں جاتی اور نکل پڑتے ہیں 4 شادیوں کی سنت پوری کرنے۔ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو اترا تو زمین پر ہی نہیں گرتا۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔
حالات کی ایک ضرب نے صورت ہی بدل دی، مجھ سے میری تصویر ذرا بھی نہیں ملتی۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیشہ یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو، جسے وہ خاص سے عام کر دے، اس کے حق میں کی گئی دعائیں بھی چھین لیتی ہے۔ خاموش طبیعت مجھ پر جچتی نہیں، میں ہنستی ہوں تو بہار بھی مسکراتی ہے۔ الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے، لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے، جادو الفاظ میں نہیں لہجے میں ہوتا ہے۔ تمہاری بے حسی سے، بے رخی سے، تلخ لہجے سے محبت کم نہیں ہوگی۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا۔ محبت کا دماغ میں وہم بے وقوف ہے، جہاں عادت، نشہ، اکساہٹ اور لذت کا مقام ہے۔ بے معنی ہے یہ صحرا کی وسعتیں، ہم نے خود کو بہت غور سے دیکھا ہے۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دے، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ آج شدت سے دل چاہ رہا ہے کوئی اتنا ہی پوچھ لے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ نصیب لکھنے والا جب اللہ ہے، پھر لوگوں کا اور دنیا کا ڈر کیسا؟ لڑکے جاتا تو ہم منا لیتے، اس نے تو مسکرا کے چھوڑا ہے۔ خود کو جب دنیا سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ اور اللہ کے ہو جاؤ۔ ہم نے آزاد کر دیے کئی من پسند لوگ بھی۔ بیویاں جوانی میں مالکن، ادھیڑ عمر میں دوست اور بوڑھی عمر میں نرسوں کا کردار ادا کرتی ہیں۔ مرد بڑی اچھی چیز ہے، یقین نہ آئے تو اپنے باپ کو دیکھ لو۔ کبھی کبھی اذاں مجھے یوں بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے۔ بے شک پاکیزہ اور وفادار مرد بھی عورت کا مان، عورت کا غرور ہوتے ہیں۔ میں مایوس نہیں ہو سکتی، میرا یقین تو میرا اللہ ہے۔ آئینوں سے ڈر جائیں گے لوگ یہاں، کبھی کردار نظر آیا جو چہرے کی جگہ۔ فاصلوں کو آپس میں کبھی بھی اتنا نہ بڑھا دیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں اور آپ اجنبی بن کر کھٹکھٹانے پڑیں۔ اگر آپ فرشتہ بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گنہگار، تو جان لو شیطان کا وار چل گیا۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی بات رب کو بتایا کرو۔ لوگ بیٹیوں سے کہتے ہیں کہ گھر کی عزت خراب مت کرنا، بیٹوں سے کیوں نہیں کہتے کسی کے گھر کی عزت برباد مت کرنا؟ بدلہ تو دشمن لیتے ہیں، ہم تو معاف کر کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ کتنی آزادی سے ہم اپنی حدوں میں قید ہیں۔ زبر نہ بن، زیر بن، کل پیش بھی ہونا ہے۔ آئینہ جب اٹھایا کرو، پہلے دیکھا کرو، پھر دکھایا کرو۔ محلے کی مسجد میں جاتے نہیں، مدینہ میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ گندا ہوں، میلا ہوں، پر تیرا ہوں، بخش دے۔ ہر انسان کی دو کہانیاں ہوتی ہیں، ایک جو وہ سب کو سناتا ہے، اور ایک جو وہ سب سے چھپاتا ہے۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہے، آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کہنے کو سب اپنے ہوتے ہیں۔ دوسروں کی دنیا کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا چھوڑ دو۔ جاہلوں میں نہیں ملیں گے اتنے، جتنے جاہل پڑھے لکھوں میں ملیں گے۔ مجھے برے لوگ اتنے برے نہیں لگتے
جتنے اچھائی کے روپ میں چھپے ہوئے برے لوگ برے لگتے ہیں۔ پہلے میں روتی تھی، برا مانتی تھی، لیکن اب ہر زیادتی بھرے رویے، لہجوں کا حساب اپنے رب کے سپرد کرتی ہوں۔ تیرا جنت میں ساتھ مانگا ہے، کیونکہ دنیا تو محض فانی ہے۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے، قدر والوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔